ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہمیں جو عبادت کی جگہیں مساجد عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی پسند ہے تو وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر۔ جس طرح انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں اسی طرح جگہوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ جس جگہ کے حصے میں جس کے نصیب اچھی ہو، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ اس جگہ کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے گھر کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو ناپسند ہیں اگر کوئی ہے تو وہ بازار، چونکہ بازار میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، چونکہ وہاں اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے۔ اور مساجد اللہ کو اس لیے پسند ہیں کہ وہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنایا اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا۔ علماء نے دو مطلب اس کے لکھے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جعلت لی الارض طہورا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنایا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اس پر نماز پڑھنا چاہے اور اس مٹی پر تیمم کرنا چاہے تو اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ پانی اگر استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی کہ تیمم کر لے، کہ بس ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے، مٹی پر مارنا ہے، ایک مرتبہ میں چہرے پر ملنا ہے، ایک مرتبہ میں ہاتھ پر ملنا ہے، اور اس طرح ملنا کہ ایک ذرے برابر جگہ بھی نہ چھوٹے، تو اس سے اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت پڑ گئی، نہانے کی ضرورت پڑ گئی اور نہانے کی بنیاد پر بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ صرف تیمم کر کے اپنی اس ناپاکی کو دور کر سکتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو پاک بنایا، ومسجدا، اور ساری زمین کو اللہ نے سجدہ کرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب یہ ہے انسان زمین کے جس حصے میں بھی ہو وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور اس علماء نے ایک عجیب نقطہ ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بنایا، میں وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہوں اور مسجدہ سجدہ کر سکتا ہوں۔ اور عام طور پر جب انسان مسجد کو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل پاک و صاف ہو کر آتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی اشارہ دیا کہ جس طرح تم مسجد کو آ کر بالکل پاک و صاف ہو کر نماز ادا کرتے ہو، اس طرح اس مسجد کے علاوہ میں اللہ کی زمین پر تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے دل کو بھی صاف رکھ کر زندگی گزارو، چونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی مشیت نہ ہو، جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرا دل زنا کا بڑا متمنی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، میرے اندر زنا کا شوق پیدا ہو رہا ہے، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ مجھے جب زنا کا شوق بھی آتا ہے اور ساتھ میں اللہ کا ڈر بھی آتا ہے، اب مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ میں زنا بھی کر لوں اور اللہ کا ڈر بھی میرے اندر سے نہ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا، ایسی جگہ تلاش کرنا کہ تم جہاں زنا کر سکو اور وہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو، اللہ کا وہاں پر اختیار نہ ہو، ایسی جگہ چلے جانا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو۔ جعلت لی الارض طہورا، اللہ تعالیٰ نے جتنی زمین بنائی ہے ان ساری چیزوں پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ تو جس طرح انسان مسجد کو بالکل پاک و صاف ہو کر آتا ہے، اسے چاہیے کہ زمین کے جس حصے میں بھی رہے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کو بات سمجھائے اور قوم نے نہ مانا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری اس قوم کو ہلاک و برباد فرما، یہ میری بات مان نہیں رہی ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اس قوم سے یہ سوچ کر نکل گئے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا،
تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو مجھے اگر اس پکڑ سے بچنا ہے تو مجھے یہ قوم اس جگہ کو خالی کرنا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر وہ قوم سے باہر نکل گئے، لیکن آگے جب وہ اپنے بستی کو چھوڑنے کے لیے چونکہ وہ سمندر کو پار کرنا تھا تو کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر جیسے ہی سوار ہوئے تو کشتی وہ ڈگمگانے لگی، وہ طغیانی کا شکار ہو گئی۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھی، جو ملاح تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہماری اس کشتی میں کوئی اللہ کا باغی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے جس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، تو اس لیے وہ جو اللہ کا باغی ہے اس کو اس پر سے اترنا پڑے گا۔ تو پھر قرآن اندازی کی گئی، ایک مرتبہ قرآن اندازی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے نافرمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر دوسری مرتبہ ڈالا گیا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو پھر کشتی جو ملاح تھا، جو ناخدا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو ابھی اس کشتی سے اترنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا کہ اور اس کے بعد اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ دیکھو یہ امانت ہے، تم اسے ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے یہاں محفوظ کرنا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَظَنُّونِ کہ مچھلی والے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام فَظَنَّ انہوں نے یہ سمجھا کہ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ میں اگر اپنی بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آئے گا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس نے جب یہ سوچا تو پھر ہم نے ہماری پکڑ سمندروں میں لا کر دکھائی کہ ہم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، اور پھر وہ کئی وقت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ فنادیٰ فی الظلمات، پھر انہوں نے ان تاریکیوں میں، ایک تو رات کی تاریکی، ایک سمندر کی تاریکی، اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور پھر ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیروں میں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے باری تعالیٰ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے فرما رہے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انسان زمین کے جس حصے پر بھی چلے جائے وہاں اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی وہ نگاہ میں ہے، چاہے وہ زمین کو چھوڑ کر سمندر میں چلا جائے تو بھی وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے پھر فرمایا انی کنت من الظالمین، پیغمبر تھے، ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی تھی، معصوم عن الخطا تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ میں تو ظالم ہوں، میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو آپ کا عذاب نہیں آئے گا، میں ظالم ہوں۔ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ علماء نے اسے لکھا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کو ایک یہ دھوکے میں بھی ڈالتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں سدھار لا کر جب نماز پڑھنے کا عادی بن جائے، تہجد کا عادی بن جائے، تو شیطان اسے اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، ارے تو بڑا عبادت گزار بن گیا، اب تجھے تہجد کی ضرورت نہیں، اب تجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اب تجھے کسی کے پاس کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کے اندر یہ وہم ڈالتا ہے۔
اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا، ایک پیغمبر ہلکی سی بھول ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ظالم ہوں۔ اسی طرح انسان کو بھی ہمیشہ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں ظالم ہوں، اللہ کا گنہگار ہوں۔ آج کے وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، انسان توبہ اس وقت کرے گا جب وہ یہ سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن انسان اگر وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہے لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا گنہگار ہوں، انسان جھوٹ کا عادی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس بات پر راضی نہیں کر رہا ہے کہ میں یہ اللہ کے گناہ کا، میں اللہ کے نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہوں، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس بات میں سمجھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنایا ہے، اے انسان تو گناہ کر کے اس کو ناپاک نہ بنا۔ اور اس ساری زمین میں جو سب سے افضل اور سب سے اہم جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مسجدوں میں 3 مسجدیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی محبوب ہیں۔ سب سے پہلے مسجد حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کی نیت سے اگر کسی مسجد کو جانا چاہے تو وہ صرف ان 3 مسجدوں کو ثواب کی نیت سے اگر جانا چاہے تو یہ 3 مسجدوں کو جائے، اس کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ ایک مسجد حرام، مسجد نبوی، ایک مسجد اقصی۔ کہ مسجد حرام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور پھر مسجد نبوی جس میں 2 رکعت نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور ایک مسجد اقصی بیت المقدس کہ جس میں 1 نماز کا ثواب وہ 25 گنا بڑھ کر ہے، 25,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ انسان کسی اور مسجد کو اس نیت سے نہ جائے کہ میں فلاں مسجد میں اگر نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی مسجد احادیث نبویہ میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، چوتھی مسجد جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسجد قباء ہے، جو اسلام کی جو روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو مسجد قباء ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنانے سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے سامنے جو جگہ تھی وہ حضرت سہل اور یاسر جو دو نوجوان تھے، حضرت سہل و سہیل، ان کی جگہ کو خرید کر آپ نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے عبادت کی نیت سے مسجد قباء جائے اور مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی بھی اہمیت بتائی، اور مسجد قباء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ آپ پیدل چل کر وہ مسجد قباء جایا کرتے اور وہاں جا کر نماز ادا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فضیلتیں ارشاد فرما کے ہم سب کو یہ بتلایا کہ مساجد کی اہمیت، کہ اللہ کے رسول بذات خود تشریف لے جا رہے ہیں پیدل، کہ مساجد کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور مسجد اقصی آج جو ظالم اور غاصب یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کی بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے کہ 1400 سال میں اس پر کیسے کیسے حالات آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کیسے کیسے دور لائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا،
اور پھر اس کے بعد کے لوگوں میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا کہ جس میں مسجد اقصیٰ آزاد تھی، لیکن قسمت کا عجیب، اللہ تعالیٰ کا عجیب فیصلہ ہے، پھر دوبارہ یہ غاصب یہودیوں کے قبضے قدرت میں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز فرض ہوئی، ہجرت سے 1.5 سال یا 2 سال قبل جب معراج کا واقعہ پیش آیا، اور راجح قول کے مطابق 12 نبوی میں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے 12ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جب فرض کی گئی، تو آپ مکے میں رہتے ہوئے بھی، چونکہ جب ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں تو چاروں حصے میں قبلہ ہیں اور چاروں طرف ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ چونکہ بیت المقدس وہ اہل کتاب جو یہودی تھے ان کا بھی قبلہ ہے، اگر میں بیت المقدس کی طرف اگر نماز کر کے پڑھوں تو وہ بھی کتاب ہیں جن پر تورات دی گئی ہے اور مجھ پر بھی قرآن نازل کیا گیا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ مجھ سے قریب ہوں، اسلام سے قریب ہوں اور وہ اسلام لے آئیں۔ اس نیت سے آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نماز ادا کیا کرتے تھے کہ جس سے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ بھی ہو جاتا اور بیت المقدس بھی ہو جاتا۔ لیکن جب ایک زمانہ گزرا تو پھر اس کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا، اور جب دیکھا گیا جب سارے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی صرف چند لوگ، حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بس چند لوگ اسلام قبول کرے، انہوں نے اسلام قبول کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول یقیناً آپ کے اندر وہ حرص ہے، آپ کے اندر ایک وہ لالچ ہے کہ لوگ کسی طرح اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اے نبی جی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ آپ کو اتنا اچھا جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں بھی وہ آسانی سے اپنے اولاد کو پہچان لیتا ہے، یہ یہودی بھی آپ کے مقام کو، آپ کی نبوت کو یہ ٹھیک اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو رات کی تاریکی میں بھی جان لیتا ہے۔ یہ آپ کی نبوت کو جانتے ہیں، آپ کے نبی ہونے کو بھی جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، لیکن لیکتمون الحق وہم یعلمون، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، ان کے اندر ایک تکبر ہے، عناد ہے، بغض ہے کہ آج تک جتنے نبی آئے وہ بنو اسماعیل میں آئے، بنو اسرائیل میں آئے، اور یہ نبی بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ اس بغض کی بنیاد پر، اس دشمنی کی بنیاد پر یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان وہ مکہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے لگا، تو پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے نبی جی ہم جانتے ہیں کہ آپ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کب میرا اللہ کا حکم آ جائے کہ ہمارا قبلہ جو پہلا بیت المقدس ہے اس سے ہٹ کر ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ وہ کعبۃ اللہ کو بنایا جائے، یہ آپ کے اندر جو تڑپ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، صرف مکے میں رہ کر، صرف مدینے میں رہ کر نہیں، بلکہ تم روئے زمین کے جس حصے میں بھی رہو اپنے رخ کو اس کعبۃ اللہ کی طرف کر لینا۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت ارشاد فرمائی، مسجد حرام کی فضیلت ارشاد فرمائی، مسجد نبوی کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی، اور مسجد قباء کی آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر
کلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جگہوں میں اللہ کو اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں۔ اور ایک ایمان والے کے لیے مسجد وہ صرف عبادت کی جگہ نہیں، بلکہ وہ اس کے ایمان کی روشنی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اپنے دین کا اور اپنے اسلام کے بقا کا، اور یہ گویا کہ ایک اسلام کا شعار ہے۔ اور یہ مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے کہ جہاں پر مساجد ہوں گی وہاں بہت سارے فتنے اللہ دبا دیں گے، کہ یہ انہی مساجد میں اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ یہاں سے گناہوں سے رکنے کی بات بھی اسی مساجد و منبروں میں محراب سے کہی جاتی ہے، اور انہی مساجد سے اتحاد و اتفاق کی بات کہی جاتی ہے۔ تو مساجد ایک مسلمان کے لیے، ایک اسلام کے لیے ایک لازمی حصہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد کا ادب و احترام فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیکھے کہ ایک صحابی راوی کو شک ہے کہ وہ صحابیہ تھی یا صحابی تھے، اور راجح قول کے مطابق وہ ایک حبشیہ تھی جن کا نام خرقہ لکھا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ یہ وہ تھی کہ یقوم المسجد، کہ وہ مسجد میں جو بھی کوڑا کرکٹ ہو یا گرد و غبار ہو اس کو نکالنا، اس کو ہٹانا، مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام کرنا۔ ایک صحابیہ تھی جو یہ کام کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ وہ ایک دن ہو گیا وہ غائب ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا وہ کہاں گئے جو مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اس کا تو کل رات انتقال ہو گیا، اور چونکہ رات بہت تھی ہم نے سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرات صحابہ کے ساتھ گئے، اور قبرستان جا کر آپ نے ان کی قبر پر نماز جنازہ آپ نے ادا فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اہمیت بتائی، یعنی کہ حضرات صحابہ کا کہنا تھا وہ تو کوئی بڑے آدمی نہیں تھے بلکہ وہ تو صرف مسجد کی صفائی کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بتایا جائے، اس لیے ہم نے ان کی تدفین کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی گھر کی بڑی اہمیت ہے، اور جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ کے رسول بذات خود گئے اور جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہاں پر علماء نے بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کیوں نماز جنازہ ادا فرمائی دوبارہ، کہ اگر کوئی میت کا ولی ہے، جیسے اگر بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، چونکہ یہ میت کا ولی ہے، میت کا ذمہ دار ہے، اگر اس نے نماز جنازہ ادا نہیں کی اور اس کے نماز جنازہ پڑھے بغیر اگر میت کی تدفین کر دی گئی تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک میت کا جسم گل سڑ نہ جائے اس وقت تک نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور فقہا نے اس کی جو مدت لکھی ہے وہ 3 دن لکھی ہے کہ 3 دن تک اگر وہ چاہے تو جا کر دوبارہ وہاں نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہاں چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرپرست تھے، ولی تھے، ذمہ دار تھے، اس لیے آپ دوبارہ گئے، جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی، اور اس میں یہ اہمیت بھی لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے کی بھی اللہ کے یہاں بہت اہمیت ہے اور بہت اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں آ کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے وہ ممبر ایسے چمک رہے ہوں گے
جیسے سورج اپنی روشنی سے دنیا کو چمکاتا ہے، اس طرح کی ان کی روشنی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کیا یہ نبی ہیں، کیا یہ انبیاء ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا کرتے تھے۔ مؤذنون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کا یہ مقام ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، کہ مکمل دعوت، کہ ایک انسان جزئی طور پر کئی چیزوں کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک دعوت دیتا ہے کہ تم فلاں کام مت کرو، فلاں کرو، دین پر چلو، لیکن اذان کو جو کہا گیا کہ یہ مکمل دعوت ہے، چونکہ اس میں مؤذن آپ کو یہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے کہ دیکھو آؤ کامیابی کی طرف اور آؤ نماز کی طرف، اور دین کا جو خلاصہ ہے، جو دین کا جو سر ہے، جو دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، اس دین کے ستون کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ اس لیے اس کا جو بلانا ہے وہ ایک کمپلیٹ بلانا ہے اور یہ دعوت تامہ ہے، ایک مکمل دعوت ہے۔ تو یہ مساجد کی اور مساجد میں رہنے والوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آگے ایک ایمان والے ہونے کے ناطے اللہ کے رسول نے مساجد کے آداب ارشاد فرمایا۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد کو آؤ تو زینت کو اختیار کرو، اپنے آپ کو سوار کراؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے آؤ، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، چونکہ تم کسی دنیا کی دربار میں نہیں جا رہے ہو بلکہ حکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ تم نہ کسی سی ایم، نہ کسی پی ایم اور نہ کسی بڑے کے دربار میں جا رہے ہو، بلکہ یہ تو سارے کائنات کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو۔ اس کا ادب کرو، اس کا لحاظ کرو، اچھے پاک صاف بن کر آؤ۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج انسان اتنی اہمیت تو مساجد کو نہیں دیتا۔ انسان فنکشن کو جانا ہے تو بہتر سے بہتر کپڑے پہنتا ہے، بہتر سے بہتر پرفیوم عطر لگاتا ہے، لیکن مسجد کو آیا کام کر رہا تھا اسی کپڑے میں آ گیا، اور مسجد کو آیا اتنا کٹ پہنا ہوا ہے، ہاف پہنا ہوا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کہ ایسا لباس پہن کر آیا ہے جب سجدے میں جا رہا ہے تو اپنی نماز تو خراب کر رہا ہے لیکن پیچھے والوں کی بھی نماز خراب کر رہا ہے، اپنا سطر گیا کہ وہ دکھا رہا ہے۔ تو یہ مسجد کا ادب ہے کہ انسان مسجد کو آئے تو بالکل وہ مکمل کپڑے پہن کر اور بالکل ادب کے ساتھ وہ مسجد کو آئے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور جب مسجد کو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی صفائی کا خاص خیال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کسی نے مسجد میں تھوکا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے اور جا کر اس کو صاف کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت ارشاد فرمائی، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی تھوکے نہیں، اور اگر تھوکے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کو کھروچ کر اس کو چھپا دے۔ لیکن یہ اس وقت تھا جب انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور جب قرأت کرنے جا رہا ہے تو بالکل اس کو قرأت کرنے بھی نہیں ہو رہا ہے، اور تھوک اس میں اتنا جم گیا ہے کہ اس کے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو تب یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس کو تھوک سکتا ہے۔ یہ بھی اس وقت تھا جب مساجد کچی تھی، جس سے مساجد کے زیادہ گندے ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، اس پر اگر مٹی ڈال دی جاتی تو وہ چھپ جاتا۔ لیکن آج کی مسجدیں تو ساری پکی ہیں، فرش لگا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو قرأت کرنے میں بھی اگر دشواری آ رہی ہے تو وہ اپنے کپڑے پر تھوک لے سکتا ہے۔ لیکن افضل تو یہ ہے انسان آنے سے پہلے بالکل وہ پاک صاف ہو کر مسجد کو آئے، اور پھر تھوکنے کے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بائیں طرف تھوکے، دائیں طرف نہ تھوکے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں کہ وہ اس کی نماز خراب نہ ہو، وہ فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے،
اور شیطان وہ بائیں طرف ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کی نماز خراب کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اسی لیے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی دنیا کی طرف، کبھی آخرت کی طرف، اور کبھی ادھر خیال کبھی ادھر خیال، کبھی وہ فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اس طرف لایا جائے، لیکن شیطان وہ چاہتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی وہ دنیا کی طرف اس کا خیال رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے پاک صاف رہنے کی ترغیب دی، اور خود جو ساری کائنات کے سردار ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، مسجد کے ادب و احترام میں خود اس کے صفائی کے لیے چلے گئے۔ آج اگر کوئی معمولی سے عہدے پر بھی آ جائے تو وہ نہ جانے اگر مسجد میں کچھ پڑھا ہوا ہو تو وہ خود اٹھانے کے بجائے وہ تانے دینے لگتا ہے کہ کیوں مسجد پاک نہیں ہے، کیوں مسجد صاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کے اندر تھوڑی سی بھی، اگر اللہ نے آپ کو ایمانی حمیتیں رکھی ہے، اللہ کا گھر سمجھ کر خود اگر اٹھا لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر اگر کوئی تنکا بھی اگر اٹھا کر بھرکا دے، اللہ اس کا ثواب بھی اسے کل آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے مدرسے میں ایک وہ شخص تھے جو حکومتی اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے اچھے عہدے پر تھے، لیکن وہ روزہ ہر جمعہ وہ اپنے نارمل کپڑوں میں آ کر مسجد کی صفائی کرتے، حالانکہ مسجد کا خادم موجود تھا، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، مجھے اللہ کی گھر کی صفائی کرنا ہے۔ اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بعد جب بڑے بڑے عہدے کے دنیاوی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے بڑے عہدوں پر فائز تھے، لیکن رات کے وقت وہ مسجد کے استنجا خانے اور مسجد کے ٹوائلٹوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی کام کرنا تھا، بلکہ مسجد کا ادب تھا، مسجد کا احترام تھا، مسجد کی عظمت تھی کہ جو خود اپنے گھر میں نہیں کرتے تھے، جس میں اپنے خادم اور نوکر رکھا کرتے تھے، لیکن مسجد کے ادب و احترام میں وہ مسجد کی بھی صفائی کرتے اور مسجد کے استنجا خانوں کی بھی صفائی کرتے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے کہ جو اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھے گا، اللہ اس کے گھر کو پاک و صاف فرمائیں گے۔ تو یہ مساجد کے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 14 علامتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں سے ایک علامت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ مساجد میں شور ہونے لگے گا، کہ انسان اپنے ذاتی مسئلے جو باہر جھگڑے ہیں اس کو لے کر مسجد میں لے کر آئے گا، اور یہاں آ کر اس سے مسجد میں شور کرے گا۔ اور 14 علامتیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانا وہ عام ہو جائے گا، بے حیائی وہ عام ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کی علامت ہے کہ عقا کہ انسان وہ اپنے والدین کو کنارے کر دے گا اور اپنے دوستوں کو قریب کر لے گا، کہ اس کے نزدیک اس جو والدین ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہیں، جو اس کے ماں باپ ہیں، ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اور دوستوں کی اہمیت اس کے نزدیک زیادہ ہو جائے گی۔ اس کو ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں رہے گا، لیکن دوستوں کے لیے وقت رہے گا۔ امریکہ میں ایک کورٹ میں کیس دائر کیا گیا، ایک ماں نے یہ کیس دائر کیا کہ میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا ہے، میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو اس بات کا حکم دے کہ وہ میرے ساتھ وقت گزارے، لیکن عدالت نے یہ حکم دیا کہ چونکہ بچہ بالغ ہے اور وہ 18 اور 19 سال کے اوپر کا ہے، اس لیے عدالت اسے حکم نہیں دے سکتی کہ وہ اس کا اختیار ہے، چاہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے، چاہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتیں ارشاد فرمائی، اور بے شمار علامتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ لیں گے، وقت کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیں گے، مسجد کی جگہ کو اپنی جگہ سمجھ لیں گے، اور مدرسے کی جگہ کو اپنی جگہ سمجھ لیں گے۔ جو قوم کی جگہ ہیں، جسے مال جو اوقافی جائیداد ہیں، وہ اس کو اپنا سمجھ لیں گے اور اس پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ یہ ساری کی ساری قیامت کی علامتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ آج ہو بھی رہا ہے
انسان نہ مسجد کی جگہ کا وہ لحاظ کر رہا ہے، نہ مدرسے کی جگہ کا لحاظ کر رہا ہے، نہ اوقافی جائیداد کا وہ لحاظ کر رہا ہے۔ اس لیے گویا کہ اللہ نے ایک عذاب کے طور پر ہماری حکومتوں کو ہم پر مسلط کر دیا کہ آج یہ ہم ہی بتلا رہے ہیں کہ آج تک تم جتنی اوقاف کی جائیداد تھی تم نے اس پر صحیح استعمال نہیں کیا۔ اب اللہ نے گویا کہ عذاب کے طور پر یہ جو حکومتیں ہیں یہ آ کر ہم ہی سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے آداب ارشاد فرمائے کہ انسان جب مسجد کو آئے تو وہ شور نہ مچائے، بالکل ادب کا لحاظ کرے۔ مسجد نبوی میں دو صحابی وہ بات کر رہے تھے، آواز تھوڑی سی بلند ہونے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکر مارا اور کنکر مار کر ان کو بلایا اور کہا یہ جو دو لوگ آواز سے بات کر رہے ہیں ان کو اپنے پاس لے کر آؤ۔ اور جب حضرت عمر کے پاس وہ آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے، اگر تم باہر کے علاقے سے آئے نہیں ہوتے تو حضرت عمر کا کوڑا تمہاری اس بدتمیزی کا جواب دیتا۔ پر یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں کے آداب ارشاد فرمائے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لطیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو ایک مسلم نے اس کو روکا کہ بھائی یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی طرف پیشاب مت کرنا۔ اس میں فوراً رک گیا اور چلا گیا۔ جب دوسرا دن آیا تو دوسرا دن جب آیا تو دیکھا کہ ایک نان مسلم جس کو روکا گیا تھا وہ جا رہا ہے اور جو مسلمان روکا تھا وہی کعبہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ تو اس نان مسلم نے پوچھا کہ کیوں تم نے تو مجھے روکا؟ تو کہنے لگا یہ تو میرا کعبہ ہے، ہمارا کعبۃ اللہ ہے، میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں۔ کہ تو ہم نے خود اپنے مساجد کا ادب و احترام نہیں کیا۔ تو میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مساجد کا ادب و احترام کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں مساجد کی حفاظت کرنا بھی یہ میری اور امت مسلمہ کی ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ ابھی چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت آج چونکہ 6 دسمبر ہے، اسی 6 دسمبر کو 1992 میں ہمارے ملک کی ایک تاریخی مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر اس جگہ پر عدالت کے فیصلے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ اپنے لوگوں نے نان مسلم کے لیے اپنی مذہبی عبادت گاہ قرار دے کر وہاں پر ان کی مندر اور مذہبی عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ لیکن اس وقت اس موقع پر ایک قانون بنایا گیا 1991 میں اور پارلیمنٹ میں تقریر کی گئی کہ دیکھو صرف اس مسجد کو چھوڑ کر جتنی بھی مذہبی مقامات ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کے بعد جو جیسی حالت پر باقی ہیں اسی طرح وہ باقی رہیں گے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص 1947 کے بعد اگر کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہاں مسجد کی جگہ مندر تھی، مسجد کی جگہ فلان تھا، تو اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر یہ قانون بنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا پارلیمنٹ میں یہ جو ہم نے قانون بنایا ہے یہ ہم نے آپسی بھائی چارے کے لیے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کے اتحاد کے لیے ہم نے قانون بنایا ہے۔ لیکن ابھی ہم چند سالوں سے، چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد پر جو دعوے کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے ابھی ہم نے قریب میں سنبل کا حادثہ بھی دیکھا، ابھی اجمیر شریف کی درگاہ کا بھی ہم نے سنا اور پھر اس کے بعد ابھی دلی کی جامعہ مسجد کا بھی ہم نے سنا۔ یہ دھیرے دھیرے یہ گویا کہ یہ جان بوجھ کر اس قانون کو توڑتے ہوئے اس جو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں گویا کہ وہ 1991
91 کا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ گویا کہ سروے کرنے کا اور اس کی تحقیق کرنے کا، جائزہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد شرپسند اس کا غلط فائدہ اٹھا کر نہ جانے وہ اپنی شرپسندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں حکمت عملی اپناتے ہوئے وہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو، ہمیں صبر کے ساتھ اس کے حفاظت بھی کرنا ہے اور اپنے صبر کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے زمین کی بھی حفاظت کریں اور مسجد وقار، مسجد کے وقار کا اور اس کا ادب کا بھی ہم لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مساجد کا ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر جگہ جس جگہ بھی ہو جہاں اللہ کے لیے عبادت کے لیے مسجدیں جو کچھ بھی بنائی گئی ہیں، اللہ ہر ایک جگہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب